آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تیسری عالمی جنگ دنیا کے دروازے پر دستخط دے رہی ہے اور اس دنیا کے انسان اسے تباہ کرنے کے لیے دروازہ کھولنے ہی والے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ احادیث میں فرمائی گئی نشانیاں اب پوری ہونے والی ہیں اور اس دنیا کی تباہی کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے بیان کروں گا، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتوں کی تیسری عالمی جنگ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اس وقت دنیا میں پہلے ہی 2 بڑے محاذ کھل چکے ہیں اور ایک بہت بڑی جنگ رشیا اور یوکرین کے درمیان چل رہی ہے، جس میں یوکرین کو ہر طرح کی سپورٹ امریکہ، اسرائیل اور یورپی ممالک کی حاصل ہے۔ اسے ہر طرح کا جدید اسلحہ اور خوب سارا پیسہ بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک بہت بڑی جنگ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل ورسز فلسطین، لبنان، یمن، شام اور سب سے بڑھ کر ایران کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور یوکرین کی طرح اسرائیل کو بھی تمام بڑے بڑے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے، جس میں تمام نیٹو ممالک، کچھ مسلمان ممالک بھی ہیں جو چھپ کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ امریکہ کی حاصل ہے اور امریکہ اسرائیل کی ہر محاذ پر کھل کے سپورٹ کر رہا ہے۔ اور دوستو، یہ دونوں محاذ اتنے زیادہ ہیٹ اپ ہو چکے ہیں کہ دونوں جنگیں صرف 2 ممالک کی جنگیں نہیں رہیں، اب یہ دونوں جنگیں باقاعدہ ورلڈ وار بنتی جا رہی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایران میں 30 جولائی کو اسماعیل ہانیہ شہید ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر اٹیک کا کہا تھا کہ ہم اس بات کا اسرائیل سے ضرور بدلہ لیں گے، اور ایران کی مدد کے لیے رشیا فل سپورٹ کے ساتھ اسے مدد فراہم کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دوستو، 6 اگست کو یوکرین کے 1000 فوجی رشیا کے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں اور تقریباً 2 لاکھ آبادی والے کرسک کے حصے پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہاں سے تمام لوگ اب تک کی معلومات کے مطابق کرسک سے ہجرت کر چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ دیکھیے کہ اچانک یوکرین میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ رشیا کے ایک ایسے حصے پر قبضہ کر لے جہاں پر آلریڈی ایک اٹامک پلانٹ موجود ہو، اور رشیا کے لیے یہ ایک بہت پریشان کن خبر تھی۔ حالانکہ رشیا نے اپنی فوج ان علاقوں میں بھیج دی ہے، مگر اب تک وہ کرسک کے علاقے کا قبضے کو نہیں چھڑوا پائے، اور اس اٹیک کے بعد رشیا کے ایوانوں میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ رشیا کو اس یوکرین وار کو بڑھا کر یوکرین کو سپورٹ کرنے والے ممالک تک لے جانا چاہیے۔ اور دوستو، امریکہ اس وقت آنکھ سے کھیل رہا ہے۔ امریکہ خود تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، اور جنگ کہاں چل رہی ہے؟ یورپ اور مڈل ایسٹ میں۔ اور دوستو، جنگ کی وجہ سے اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ نہیں رکے گی، یہ مزید پھیلے گی، کیونکہ ایک طرف اس جنگ میں رشیا، چائنا، ایران اور نارتھ کوریا ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں جنگ غزہ سے پھیلتے پھیلتے لبنان، یمن، شام، اور اب یہ جنگ اسرائیل فلسطین کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل چکی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے علاوہ بھی یہ جنگ یورپ کے دوسرے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے، جس طرح مڈل ایسٹ میں پھیل چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا ایران میں مستقل اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھیج رہا ہے، اور پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق رشیا مسلسل ایران کو بہت بڑے پیمانے پر ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، اور میگا ٹرانسپورٹ جہاز مسلسل ایران میں اتر رہے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق رشیا اپنا ایڈوانس ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کو دے چکا ہے، جس میں S-300 اور S-400 بھی شامل ہیں، اور یہ ایسا میزائل سسٹم ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا اور اس کے بعد ہونے والے جوابی اٹیک میں، یعنی فرانس، UK اور نیٹو ممالک اگر ایران پر حملہ کرتے ہیں، تو ایران ان حملوں کا بآسانی دفاع کر سکے گا۔ اس لیے یہ خبر اپنے آپ میں بہت خطرناک خبر ہے کہ ایران کچھ بہت بڑا کرنے والا ہے۔ اسی لیے ابھی تک اسرائیل کے وزیر اعظم کو بنکر میں چھپا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایران کا مین ٹارگٹ اسرائیلی وزیر اعظم ہی ہیں۔ امریکہ مسلسل ایران اور رشیا کے ویپن ڈیلیوری پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسی لیے اسرائیل، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے تمام ممالک اس صورتحال سے بہت خوفزدہ ہوئے ہیں، اور وہاں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، نہ جانے ایران کیا کرنے جا رہا ہے۔ اور امریکہ ایران کو مستقل یہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو اس کے بہت تباہ کن نتائج مرتب ہوں گے، جس کا ایران سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کچھ اور ہی پلان کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ غلط ثابت ہو۔ The Biden administration is currently preparing for a potential attack on Israel by Iran and its proxies. اور اللہ کرے ایسا کچھ بھی نہ ہو،
مگر اس وقت کا ماحول کچھ اسی طرح کا ہی بن چکا ہے کہ امریکہ ایران پر خود اٹیک کر دے، کیونکہ امریکہ رشیا چائنا کی تمام موومنٹ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن بہت قریب ہیں اور اب جو بائیڈن صدارت کے امیدوار بھی نہیں رہے، یعنی اب جو بائیڈن کا پولیٹیکل کیریئر اپنے اختتام کے قریب ہے اور 2024 کے بعد جو بائیڈن امریکہ کے صدر نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے جو بائیڈن جانے سے پہلے ایران پر اٹیک کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیں، تو اس سے امریکہ میں الیکشن میں ان کی پارٹی کو اسرائیل کے دفاع میں کیے جانے والے حملے میں شاید کوئی فائدہ پہنچ سکے، اور بائیڈن کا کیریئر تو ختم ہو جائے گا، اور ان کے جانے کے بعد اگر کملا ہیرس صدر بن جاتی ہیں تو وہ جو بائیڈن پر ہی تمام بلیم ڈال کر دنیا سے معذرت کر لیں گی کہ جو بائیڈن نے ایران یا مڈل ایسٹ کا جو حال کر دیا ہے اب وہ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گی اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گی۔ مگر دوستو یاد رکھیے کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ کب ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی ہم اس بات کی سنگینی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر امریکہ نے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران پر اٹیک کر دیا تو دنیا میں کروڈ آئل یعنی خام تیل ملنا بند ہو جائے گا، اور اگر مل بھی رہا ہوگا تو وہ سونے کے دام مل رہا ہوگا۔ دوستو آپ ایک نظر مڈل ایسٹ کے میپ پر ڈالیے، پرشین گلف کا یہ جو حصہ ہے، عراق، کویت، قطر، UAE، سعودی عرب، تمام ممالک کا تیل انہی راستوں سے کھلے سمندر میں پہنچ کر پوری دنیا تک پہنچتا ہے، اور اگر امریکہ ایران پر اٹیک کر دیتا ہے تو یقینی طور پر ایران اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر کے پوری دنیا کی تیل کی سپلائی بند کر دے گا۔ جبکہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد قطر نے ایران کو وارن کیا تھا کہ تم اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ جنگ آپ شروع تو کر لیتے ہو مگر وہ ختم اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا تو تمام تیل رکھنے والے عرب ممالک کو اس کا نقصان پہنچے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو تیل پہلے ہی بہت مہنگا ہو چکا ہے، وہ مزید کئی گنا مہنگا ہو جائے گا، جس سے دنیا کے بہت سارے ممالک پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ دوستو جنگ عظیم سوئم ہمارے دروازے پر دستخط دے رہی ہے اور مسلمانوں کو اس وقت متحد ہونے کی بہت ضرورت ہے، مگر ہمارے تفرقات اور ہمارے اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ حالات و واقعات کے حساب سے لگتا نہیں کہ مسلمان متحد ہوں گے۔ وہ آج بھی اپنے تفرقوں میں پڑے ہیں اور اس قدر اپنے مال و دولت اور عیاشیوں میں لگ چکے ہیں کہ وہ اپنی عیاشیوں کے خاطر یہود و نصارہ کا ہی ساتھ دیں گے، نہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا۔ اور یہاں میں آپ کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتا چلوں۔ فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے، اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ اس وقت ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ دوستو حالات و واقعات صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ اور اپنی صف بندی شروع کر لو، کیونکہ تمہارے سر پر بہت بڑی تباہی منڈلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور تمام امت کے تفرقات کو ختم کروا کر ایک طاقتور امت مسلمہ میں تبدیل فرما دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔